الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون وقال تعالى في مقام آخر أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم لاعبون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سب تعریفیں اللہ جل جلالہ کے لیے ہیں. اللہ تعالیٰ ہی ساری کائنات کے خالق ہیں، مالک ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہی ساری کائنات کو بنایا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی ساری کائنات کے نظام کو چلا رہے ہیں. وہ جس طرح اس ساری کائنات کے بنانے میں کسی کے محتاج نہیں، اس ساری کائنات کے نظام کو چلانے میں بھی کسی کے محتاج نہیں ہے، اور اس ساری کائنات کے نظام کو ختم کرنے میں بھی وہ اللہ کسی کے محتاج نہیں ہے. اسی نے ساری کائنات کو بنایا اور وہ خود اپنی مرضی سے چلاتے ہیں. اس کے نظام میں کسی کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. میرے عزیز بھائیوں، اس دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے، اور اس کے دو قسم کے اسباب ہوتے ہیں. ایک حقیقی اسباب ہیں اور ایک ظاہری اسباب ہیں. ایک یقینی اسباب ہیں اور ایک ظاہری اعتبار سے غیر یقینی اسباب ہیں. یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے، ایک اس کے اسباب وہ ہیں جو میں اور آپ دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، ہمارے مشاہدے اور ہمارے تجربے سے ثابت ہے، اور ایک اس کے وہ اسباب ہیں جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. یقینی بات ہے کہ ان اسباب میں سے دونوں ہی حقیقت ظاہر میں سبب تو ہیں، لیکن جو یقینی سبب ہیں وہ زیادہ اہم ہیں، اور جو غیر یقینی سبب ہیں وہ اتنے اہم نہیں ہیں. یا جو اسباب، جو وجوہات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں وہ اہم ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی وہی بہت اہم ہیں، اور جو میں سمجھتا ہوں، جو آپ سمجھتے ہیں، جو ہمارے مشاہدات سے، ہمارے تجربات سے ثابت ہے وہ اتنے اہم نہیں ہیں. ٹھیک ہے، کسی چیز کے وجود میں وہ بھی ان کا بھی دخل ہوگا، لیکن زیادہ اہم وہی چیزیں ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں.
تو میرے عزیز بھائیوں، آج جو پوری دنیا ایک مصیبت میں، ایک وبا میں، ایک عذاب میں مبتلا ہے اور پریشان ہے، اس کے حقیقی اسباب کیا ہیں؟ یہ چیزیں کیوں آتی ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اسباب کیا بیان فرمائے ہیں؟ ہمیں ان پہ غور کرنا چاہیے، اور آج کے جمعے کا موضوع یہی ہے کہ ان اللہ تعالیٰ کی آفات اور مصائب اور بلیات کے اسباب کیا ہیں، اور یہ آفات و بلیات کس طرح ختم ہو سکتی ہیں، اس کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کیا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ بالکل واضح طور پر ارشاد فرماتے ہیں کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، اس روئے زمین پر جو کچھ فساد ہوتا ہے، خواہ وہ خشکی میں ہو یا وہ تری میں ہو، فساد فی البر والبحر، خشکی میں ہو یا سمندر میں ہو، وہ بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے کمائی سے، لوگوں کے کیے ہوئے کاموں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ بما کسبت ایدی الناس، بوجہ اس کے جو لوگوں کے ہاتھوں نے کیا ہے، یعنی لوگوں کے جو اعمال ہیں اس کی وجہ سے خشکی میں بھی فساد برپا ہوتا ہے اور سمندر میں بھی فساد برپا ہوتا ہے۔ یعنی اگر کوئی ایسا عذاب ہے، ایسی مصیبت ہے، ایسی پریشانی ہے، ایسی آفت ہے جو خشکی کے اندر ہے، پہاڑوں میں ہے، صحراؤں میں ہے، جنگلات میں ہے، دیہاتوں میں ہے، شہر میں ہے، اور یا ایسے آفات، ایسے مصائب اور ایسی پریشانیاں جس کا تعلق سمندر سے ہے، جس کا تعلق پانی سے ہے، سیلاب سے ہے، یا سمندر کی مخلوقات پر کوئی مصیبت ہے، تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ان سب آفات اور مصائب کی جو بنیادی سبب ہے وہ لوگوں کے اعمال ہیں، لوگوں کے ہاتھوں کے کیے ہوئے اعمال ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان 100% سچا ہے اور 100% حق ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ اسباب آتے کیوں ہیں، اس کی وجہ بھی بیان فرمائی ہے، لیذیقہم بعض الذی عملوا، تاکہ ان کے بعض اعمال کی سزا ہم دنیا میں چکھا دیں، تاکہ دنیا میں ان کو بعض اعمال کی سزا چکھا دیں، یعنی سارے اعمال کی سزا نہیں بلکہ بعض اعمال کی سزا دنیا میں دینا چاہتے ہیں، کچھ اعمال کی سزا دینا چاہتے ہیں، یا اعمال کی کچھ سزا دنیا میں دینا چاہتے ہیں، یعنی ہر عمل کی ایک سزا اور بدلہ وہ تو آخرت میں ہوگا۔ اصل میں گناہ کی اصل سزا ہوگی آخرت میں، لیکن کچھ سزا دنیا میں اللہ تعالیٰ دینا چاہتے ہیں۔ اور دوسری جگہ قرآن کریم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو زمانے میں عام مصیبتیں اور آفتیں آئی تھیں اور جو معجزات ہوئے تھے، یعنی فارسلنا علیہم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آیات مفصلات، موسیٰ علیہ السلام کی معجزات میں سے اور بنی اسرائیل پر جو عذاب آئے تھے وہ یہ تھے، طوفان کو بھیجا اور ٹڈیوں کا عذاب ان پر بھیجا، جوؤں کا عذاب ان پر بھیجا، اور مینڈکوں کا عذاب بھیجا، اور خون کا عذاب ان پر بھیجا، خون کا عذاب۔ جس طرح آج وائرس کا خوف ہر طرف ہے، اسی طرح ہر طرف مینڈک ہی مینڈک ہوتے تھے، ہر چیز میں خون ہی خون ہوتا تھا، جس برتن کو اٹھاتے اس میں خون ہوتا تھا۔ طوفان کا عذاب اللہ تعالیٰ نے بھیجا۔ تو ان سارے عذابات کے بارے میں قرآن کریم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، فرعون کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں، قال لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر،
تجھے معلوم ہے اے فرعون کہ آسمانوں اور زمین کے پروردگار نے، آسمانوں اور زمین کے رب نے، اس میں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس آسمان اور زمین کے درمیان جو کچھ ہوتا ہے وہ سب اللہ کے کنٹرول میں ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے رب ہیں، اس کے خالق ہیں، اس کے مالک ہیں۔ تو جانتا ہے اے فرعون کہ اللہ تعالیٰ نے، آسمان و زمین کے رب نے نہیں اتارا ان سب چیزوں کو الا بصائر، مگر کس کے لیے؟ عبرت کے لیے، بصیرت کے لیے، نصیحت حاصل کرنے کے لیے، کہ لوگ اس سے عبرت حاصل کر جائیں بطور عبرت کے۔ اور عبرت کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ تاکہ لوگ اس عمل سے باز آ جائیں، اس گناہ سے وہ باز آ جائیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، ہمیں بھی آج کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان اعمال سے باز آ جائیں جن اعمال کی وجہ سے دنیا میں عذاب اور مصائب آتے ہیں۔ اب میں ان میں سے کچھ اعمال قرآن و حدیث کی روشنی میں ذکر کرتا ہوں۔ نمبر 1، دنیا میں جو مصائب، آفات، عذاب آتے ہیں، اس کی سب سے پہلی وجہ اور سب سے بڑی وجہ وہ انسان کی ناشکری ہے۔ اگر انسان اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا رہے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب نہیں آئے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آفات نہیں آئیں گی، بلیات نہیں آئیں گی، مصیبتیں نہیں آئیں گی۔ قرآن کریم میں واضح ارشاد ہے وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ تمہارے رب نے اعلان کیا ہے، وہ وقت یاد کرنے کے لائق ہے جبکہ اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان فرمایا ہے، اِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، تمہارے رب نے یہ اعلان کیا ہے، لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو گے تو میں ضرور اضافہ کروں گا۔ یعنی جو قوم اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرتی ہے اس قوم پر کبھی عذاب نہیں آ سکتا۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک طرف تو برملا اعلان فرمائیں کہ تم شکر ادا کرو گے اور میں تمہاری نعمتوں کو اضافہ کروں گا، اور دوسری طرف سے ان پر عذاب نازل فرما دیں، کبھی نہیں ہو سکتا۔ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور پھر فرمایا کہ اگر تم کفر کرو گے، اگر تم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرو گے تو پھر میرا عذاب بہت سخت ہے۔ سورہ ابراہیم آپ پڑھ لیجیے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا بہت بڑا سبب وہ ناشکری ہے، وہ کفران نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ ارشاد فرماتے ہیں وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے بطور مثال کے فرمایا کہ ایک بستی جو بالکل اطمینان سے رہتی تھی اور اس کو اللہ کی نعمتیں ہر طرف سے ملتی تھی، انہوں نے جب اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھوک اور خوف کا لباس چکھا دیا۔ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، ان کے کرتوتوں کی وجہ سے بھوک اور خوف کا لباس۔ آج ہم پر آپ آج اپنے حالات کو دیکھ لیں، ہم پر معاشی اعتبار سے بھی تباہی ہو رہی ہے اور خوف ہر طرف چھایا ہوا ہے، اور قرآن کریم اس کی وجہ کیا بیان فرماتا ہے کہ اللہ کی ناشکری۔ پھر اللہ رب العالمین سورہ رعد میں اور سورہ انفال میں بھی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور بڑے یعنی اعلانیہ طور پر فرماتے ہیں ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُنْ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ۔ دیکھیے اس دنیا میں جتنی نعمتیں ہیں وہ ہمارے اعمال کی وجہ سے نہیں، نعمتیں تو خالص اللہ کی رحمت ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ کا انعام ہے، اللہ کا احسان ہے۔ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ،
تم پر جتنی بھی نعمتیں ہیں وہ خالص اللہ کی طرف سے ہیں۔ تو نعمتیں تو اللہ کا انعام اور اللہ کے احسان ہیں۔ مصیبت کیوں آتی ہے؟ وہ ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے آتی ہے۔ عذاب کیوں آتا ہے؟ ہماری بدعمالی کی وجہ سے آتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں ذالک بأن اللہ لم یکن مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی اس نعمت کو تبدیل فرما دیں جو نعمت اللہ تعالیٰ نے کسی قوم پر کی ہوئی ہے، یعنی امن، چین، سکون، راحت، اس زندگی کو تبدیل فرما دیں۔ خوف اور بھوک اور فقر و فاقہ اور یہ چیزیں لے آئیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کبھی نہیں ہو سکتا۔ بأن اللہ لم یکن مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم، جب تک وہ قوم خود اپنی حالت کو تبدیل نہ کر لیں، یعنی جب تک وہ ناشکرے نہ بن جائیں۔ لوگ عام طور پر اس آیت کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جب تک گناہوں سے نیکی کی طرف نہیں آئیں گے اس وقت تک ہم پر نعمت نہیں آئے گی۔ نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اپنی نعمتیں اس وقت تک نہیں چھینتا ہوں، میں اپنی رحمت، اپنی نعمت، اپنی احسان اس وقت تک انسانوں سے ختم نہیں کرتا جب تک انسان خود ناشکرہ نہ بن جائے، نافرمان نہ بن جائے۔ ایک جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ اللہ تعالیٰ کو کیا غرض ہے کہ تمہیں عذاب دے؟ ما یفعل اللہ بعذاب، کیا غرض ہے اللہ تعالیٰ کی کہ اللہ تمہیں عذاب دے اگر تم شکر کرو اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ۔ وکان اللہ شاکرا علیما، اللہ تعالیٰ بہت شکر گزار اور بہت قدردان ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، انسانوں پر جب عذاب آتا ہے تو وہ ناشکری کی وجہ سے آتا ہے، اور عذاب ختم ہوگا تو وہ اللہ تعالیٰ کے شکر ادا کرنے کی وجہ سے ختم ہوگا۔ اس لیے ہم سب پر چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا زیادہ سے زیادہ شکر ادا کریں۔ جب تک مصیبت نہیں آتی تو ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ ہم کتنی نعمتوں میں ہیں، ہمارے اوپر اللہ کی کتنی رحمتیں ہیں، کتنے اللہ تعالیٰ کے انعامات ہیں، اللہ تعالیٰ کے کتنے احسانات ہیں۔ آج پتہ چلا کہ نہیں، کہ واقعی ایک وہ آدمی جو روڈ پہ گھوم رہا ہے، جو جھونپڑی کے اندر رہ رہا ہے، جس کی کمائی بہت تھوڑی سی ہے لیکن اس کو کوئی خوف نہیں ہے، کسی وائرس کا ڈر نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، وہ جہاں چاہے دل چاہتا تھا چلتا پھرتا تھا، پارکوں میں گھومتا تھا، سیر و سیاحت کرتا تھا، پوری دنیا میں جاتا آتا تھا، کوئی پریشانی نہیں تھی۔ آج ایک ذرا سے وائرس کے خوف کی وجہ سے کتنی زیادہ پریشانی ہو گئی۔ تو یہ مصیبت جب آتی ہے تب پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی نعمتیں ہیں۔ دوسری وجہ انسان کے اعمال بد ہیں، گناہ۔ انسان جب گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی عذاب آتا ہے۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، جو تمہیں مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کے اعمال کی وجہ سے ہے، اور فرمایا کہ ویعفو عن کثیر، اللہ تعالیٰ زیادہ تو معافی کر دیتے ہیں، بہت کم سزا دیتے ہیں، اکثر اللہ رب العالمین معاف فرما دیتے ہیں۔ جیسا کہ دوسری آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا لِنُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا، بعض اعمال کی وجہ سے سزا دیتے ہیں، بعض اعمال کے بدلے میں سزا ملتی ہے یا کچھ سزا ملتی ہے، مکمل سزا نہیں ملتی۔ اور تیسری چیز، انسان جب اللہ تعالیٰ سے گناہ کر کے توبہ و استغفار نہ کرے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا عذاب ٹل جاتا ہے جب انسان اللہ سے معافی مانگے، اللہ تعالیٰ سے استغفار کرے۔ قرآن کریم کی بے شمار آیات اس بات پر گواہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم توبہ و استغفار کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں ہر طرح کی نعمتوں سے نوازیں گے۔ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلًا۔ اللہ تعالیٰ کی اعلان ہے کہ اپنے رب سے معافی مانگو اور اس کی طرف رجوع کرو، توبہ کر لو،
اللہ تعالیٰ تمہیں عمدہ ترین بہترین زندگی عطا فرمائیں گے، بہترین زندگی عطا فرمائیں گے۔ سورہ نوح کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ یعنی تفصیل مذکور ہے، اس میں قرآن کریم میں ارشاد ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اللہ سے معافی مانگو، اس کے کتنے فائدے ہیں؟ فرمایا سب سے پہلا فائدہ یہ کہ تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے، یہ سب سے بڑا فائدہ ہے۔ اللہ اکبر، سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے، اس لیے کہ گناہ جب معاف نہیں ہوا تو اس کی سزا جہنم ہے، اور جس کو جہنم مل گئی وہ ہمیشہ کے لیے ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا۔ تو اللہ کا سب سے بڑا احسان یہ کہ تم گناہ کی سے معافی مانگو، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ یہ تو آخرت کا فائدہ ہے۔ اور دنیا کے فائدے کیا ہیں؟ فرمایا کہ یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان سے بارشیں ہوں گی موسلادھار، اور تمہیں مال بھی عطا فرمائیں گے، اور تمہیں بیٹے بھی عطا فرمائیں گے، اور تمہیں باغات بھی عطا فرمائیں گے، باغات بھی بہت وافر مقدار، یعنی معاشی اعتبار سے، مالی اعتبار سے، معاشرے کے ماحول کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے خوشحالی خوشحالی ہو۔ تو استغفار کرنا، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا، یہ بہت بڑا ذریعہ ہے کہ انسان اللہ کے عذاب سے بچ جائے۔ حضرت فضالہ ابن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول ہیں، فرماتے ہیں العبد آمن من عذاب اللہ ما استغفر اللہ، انسان اللہ کے عذاب سے محفوظ ہوتا ہے جب تک وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے، جب تک وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے۔ میرے عزیز بھائیو، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کے بہت زیادہ فضائل ہیں۔ ایک فضیلت اتنی بڑی بیان فرمائی ہے قرآن کریم میں، گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں موجود ہونے کی جو ایک برکت ہے نا، وہ استغفار سے حاصل ہو جاتی ہے، اور قرآن کریم میں اس کا بیان ہے۔ فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ فرمایا کہ اے نبی، جب تک آپ ان لوگوں میں موجود ہیں اللہ تعالیٰ ان کو عام عذاب میں ہلاک نہیں فرمائیں گے، ان کو عمومی عذاب نہیں دیں گے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ وجود مسعود کا دنیا میں پایا جانا، آپ کی تو لاکھوں کروڑوں برکتیں ہیں، ان میں سے ایک برکت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس قوم میں ہوں اس قوم پر عذاب نہیں آئے گا۔ اور یہ فضیلت تقریباً سارے انبیاء علیہ السلام کو حاصل تھی، اس لیے کہ جب بھی کسی قوم پر عذاب آتا تھا تو نبی کو کہا جاتا تھا کہ آپ اس قوم سے چلے جائیں، جب وہ نبی اس قوم سے نکل جاتا تھا تب اس قوم پہ عذاب آتا تھا، اور جب تک نبی اس قوم میں ہوتا تھا تو قوم پر عذاب نہیں آتا تھا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے کہ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں قوم پر عمومی عذاب نہیں آئے گا۔ اور پھر فرمایا کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد اب قیامت تک سارے لوگوں کو یہ فضیلت اس صورت میں بھی حاصل ہو سکتی ہے کہ توبہ اور استغفار کریں۔ جب یہ قوم توبہ اور استغفار کرے گی، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے گی، تو اس قوم پر پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب نہیں آئے گا۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، توبہ اور استغفار کرنے سے ہمارا دنیا کا بھی فائدہ ہے اور ہمارا آخرت کا بھی فائدہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طوبیٰ لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا، سب سے زیادہ سعادت والا، بابرکت ہے، مبارکباد کے لائق ہے، خوش بخت ہے وہ انسان جس کے نامہ اعمال میں قیامت کے دن استغفار بہت زیادہ ہوگا، استغفار بہت زیادہ ہوگا۔ ایک حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا ہی اسی لیے کیا ہے تاکہ یہ گناہ کر کے توبہ کریں۔ میرا عزیز بھائیوں، ہم میں سے ہر شخص گناہ گار ہے، ہم میں سے ہر شخص گناہ گار ہے، اور ہمارے اوپر جتنی بھی مصیبتیں آتی ہیں
اس کی اصل وجوہ وہ ہمارے گناہوں کی پکڑ ہے۔ آج ہمارے اندر سود خوری عام پائی جاتی ہے، بے حیائی عام ہے، عریانی عام ہے، جھوٹ عام ہے، والدین کی نافرمانی عام ہے۔ کون سا گناہ ہے جو ہمارے اندر نہیں پایا جاتا؟ ہر گناہ پایا جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دل سے توبہ اور استغفار کریں، اور اس سے ہمارا دونوں فائدے ہیں، دنیا میں بھی فائدہ اور آخرت میں فائدہ ہے۔ تیسرے نمبر پر ہمیں اللہ تعالیٰ سے ویسے بھی دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ دیکھیے ہمارے کتنے ہمارے یعنی دنیا میں کتنے لوگوں کو یہ وائرس پہنچ چکا ہے، وہ بیماری میں مبتلا ہیں، لیکن الحمدللہ ہمارے پاکستان میں خاص طور پر اور پوری دنیا میں عالم اسلام میں مسلمانوں میں خصوصاً یہ وائرس بہت کم پایا جا رہا ہے۔ تو ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے، ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ سارے عالم اسلام کی حفاظت فرمائے اور سارے انسانوں کی بھی اللہ حفاظت فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باعث رحمت تھے، سارے انسانوں کے لیے رحمت تھے، اس لیے عمومی عذاب کی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کے لیے بھی دعا فرمائی ہے۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کفر کی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا کہ مکے والوں پر قحط آیا ہے اور وہ ہلاک ہو گئے ہیں، آپ کو رشتہ داری کا واسطہ ہے، آپ کو رحمت للعالمین ہونے کا واسطہ ہے، آپ دعا فرما دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور مکے والوں سے، جو کہ اکثر کفار ہی تھے وہاں پہ، مکے والوں سے اللہ نے قحط کا عذاب ختم فرما دیا ہے۔ اس لیے ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے۔ نبی کریم حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، فرماتے ہیں کہ الدعاء ينفع لما نزل ولما لم ينزل، دعا فائدہ دیتی ہے اس کام کے لیے بھی، جو اس مصیبت کے لیے بھی جو نازل ہو چکی ہے، اور اس مصیبت کے لیے بھی جو نازل نہیں ہوئی ہے۔ یعنی جو مصیبت آ چکی ہے اس وقت اس کے لیے بھی دعا فائدہ دیتی ہے۔ دعا کرو۔ مصیبتوں کے ٹالنے کا واحد ذریعہ، سب سے مؤثر ترین ذریعہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنا ہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے اس بات کو تو فخر کے ساتھ اور چیلنج کے ساتھ کافروں کا عمل بیان کیا ہے کہ مصیبت کے وقت تو کافر بھی دعا کرتا ہے، مصیبت کے وقت تو کافر بھی دعا کرتا ہے۔ ہائے کتنا افسوس کہ ہم مسلمان ہو کر مصیبت کے وقت اللہ کو نہ پکاریں۔ ہم مسلمان ہیں اور پھر ہم اللہ تعالیٰ کو نہ پکاریں۔ 7ویں پارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ أَوْ أَتَتْكُمُ السَّاعَةُ أَغَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے کافروں سے سوال کیا ہے، ان سے پوچھئے، ان کافروں سے، ان مشرکین مکہ سے، ان یہود و نصارہ سے پوچھئے۔ اصل سوال غیر مشرکوں سے تھا۔ ان اتاکم عذاب اللہ، اگر اللہ کا عذاب تم پر آ جائے یا قیامت تم پر آ جائے، ایسی حالت میں تم کسے پکارو گے؟ اتدعون غیر اللہ، کیا تم اللہ کے ماں سوا کسی اور چیز کو پکارو گے اگر تم سچے ہو؟ پھر اللہ تعالیٰ چیلنج کے ساتھ فرماتے ہیں، کافروں کی طرف سے جواب دینے کی ضرورت نہیں، یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہے کہ کافر بھی، غیر مسلم بھی، دہریہ بھی، جو اللہ تعالیٰ کا منکر ہے، جو اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتا، وہ جب سر پہ آ جاتی ہے، جب اللہ کا عذاب آ پڑتا ہے، آنے سے پہلے تو دائیں بائیں شائیں کرتا ہے، لیکن جب اللہ کا عذاب آ جاتا ہے تو پھر وہ صرف اللہ ہی کو پکارتا ہے۔ پھر کس کو پکارتا ہے؟ صرف اللہ کو۔ بل ایاہ تدعون، بلکہ تم صرف اسی کو پکارتے ہو، اللہ کو۔ فیکشف ما تدعون الیہ ان شاء، پھر وہ جس کی طرف تم بلاتے ہو، جس مصیبت کے ٹالنے کے لیے تم اللہ کو پکارتے ہو، وہ اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو اس مصیبت کو ہٹا دیتا ہے، اس عذاب کو ختم فرما دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ، جب اللہ کا عذاب تمہارے سر پہ آ جاتا ہے نا، تو پھر تم اپنے تمام بتوں کو بھول جاتے ہو، پھر تمہیں صرف ایک اللہ یاد رہتا ہے، پھر صرف ایک اللہ یاد۔ یہ مشرکوں کی حالت ہے میرے بھائی، میرے عزیز بھائیوں۔
ہم دن اور رات میں نماز پڑھنے والے دن میں کم از کم یعنی ہر رکعت کے اندر ہم اللہ تعالیٰ سے یہ وعدہ کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ سارے مسلمان نماز پڑھتے ہیں، فرائض کی اہتمام کرتے ہیں، جماعت سے پڑھ لیں، اکیلے پڑھ لیں، جمعے کی نماز پڑھتے ہیں، عیدین پڑھتے ہیں، اور ہم اپنی ان زبانوں سے اللہ سے وعدہ کرتے ہیں کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ پھر بھی افسوس کہ آج ہم پر مصیبت اور پریشانی آ گئی تو ہم اللہ سے غافل ہو جائیں اور پھر اللہ تعالیٰ کو نہ پکاریں۔ ہمیں چاہیے، مسلمانوں کو خاص طور پر چاہیے، آپ تو قابل فخر لوگ ہیں، آپ کی تو اونچی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے۔ ذالک بأن اللہ مولی الذین آمنوا وأن الکافرین لا مولا لهم۔ ارے ہمارا تو رب ہے، ہمارا تو اللہ ہے۔ ذالک بأن اللہ مولی الذین آمنوا، اور کافروں کا کوئی مولا نہیں ہے۔ کافروں کا ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر کفار تم سے لڑنے کے لیے آمادہ ہوں تو فرمایا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ۔ اگر وہ کافر ہماری بات نہ مانیں، لڑنے کے لیے آمادہ ہوں، تو پھر یقین کرو تم تو بہادر ہو، تم تو جرت والے ہو، تمہیں ڈرنے کی کیا بات ہے، تمہارے ساتھ اللہ ہیں۔ ان اللہ مولاکم، جب اللہ تمہارے پاس ہے تو پھر تمہیں ڈر کس چیز کا، پھر کس چیز کا غم۔ اس کائنات میں جب ہم ہر روز یہ بولتے ہیں کہ ایک پتہ اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہل سکتا ہے، تو پھر ہم اللہ پر اعتماد کریں اور اللہ تعالیٰ سے خوب دعاؤں کا اہتمام کریں۔ اسی کو توکل بھی کہتے ہیں، جس پر میں نے گزشتہ جمعہ عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ پر اعتماد کرنا۔ اور تیسری ایک اور چیز یہ ہے کہ گناہوں سے، عذاب سے بچنے کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ ہم تقوی والی زندگی اختیار کریں۔ اور تقوی والی زندگی کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے کے مطابق اللہ کے سارے احکام کو پورا کرنا، اللہ تعالیٰ کے احکام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق پورے کرنا۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر مصیبت سے، ہر پریشانی سے، ہر ٹینشن سے، ہر وبا سے، ہر بلا سے، ہر مصیبت سے نکلنے کا راستہ بنا دیں گے۔ ہر مصیبت سے نکلنے کا راستہ، بشرطے کہ تقوی اختیار کر لیں۔ جب انسان اللہ کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور سنتوں کو چھوڑتا ہے تو اللہ کا عذاب آتا ہے۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کرتے، ان کو ڈرنا چاہیے اس بات سے کہ ان پر کوئی عذاب آ جائے، کوئی عذاب آ جائے، دردناک عذاب آ جائے۔ ان تصیبہم فتنہ، کوئی مصیبت فتنہ آ جائے یا دردناک عذاب ان پر نازل ہو جائے۔ تو آخری بات میں یہ عرض کرتا ہوں کہ میرے عزیز بھائیوں، ہمیں ظاہری اعتبار سے جتنی تدابیر بتائی جاتی ہیں، احتیاط بتائی جاتی ہیں، ان پر ضرور عمل کریں۔ وہ تو ڈاکٹر بتائیں گے، حکومت بتائیں گی، محکمے بتائیں گے، اور ان پر عمل کرنا یہ توکل کے خلاف نہیں ہے، جیسا کہ گزشتہ جمعہ میں نے عرض کیا تھا۔ لیکن جو اصل اسباب ہیں، اصل وجوہات ہیں مصائب کے آنے کی، اور جو اصل ذریعہ ہے جس کی وجہ سے ہم مصائب سے بچ سکتے ہیں، وہ گناہوں کو چھوڑنا ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے، معافی مانگنا ہے، اور اسی طرح سنت پر عمل کرنا ہے، اور خوب کثرت سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا ہے۔ تو اس کا اہتمام کریں، ڈرنے کی بات نہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہیں، تو اس کائنات میں کسی چیز کا ڈر نہیں ہے۔ جو مخلوق سے ڈرتا ہے وہ پھر ہر چیز سے ڈرتا ہے، اللہ سے نہیں ڈرتا، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے تو پھر وہ مخلوق میں سے کسی سے کچھ بھی نہیں ڈرتا ہے۔
اللہ تعالی ہمیں کامل ایمان نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔